جب کوئی میرے ہاتھ میں تقدیر دیکھتا، میں جھک کے اپنے پاؤں کی زنجیر دیکھتا۔ یہ تھے جناب مرزا لال بجنگ دہلوی۔ اب میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب بابا دکانوزی صاحب کو۔ ناظر نے سر سے کھسکتی ٹوپی سلیقے سے جما کر گھاس پہ رکھا دوسرا کاغذ اٹھا لیا اور ترنم سے پڑھنے لگا۔ ذرا اختصار سے کام لیجیے مولانا، آپ کی غزل 150 میٹر لمبی ہوتی ہے، میری باری کب آئے گی؟ سفیان سے اب کے رہا نہیں گیا تھا۔ خود ہی تو حضور نے اشارہ کیا تھا کہ پہلے میرے یعنی دائیں بازو والے شاعر حضرات اپنا کلام سنائیں گے۔ مجھے کیا خبر تھی تمہارے شاعروں کا تعلق ریس لگانے والے گھوڑوں سے ہوگا۔ دونوں سفید کرتے پاجامہ میں جالے دار ٹوپیاں چوکڑی مار کر آمنے سامنے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک شمعدان اور پان الائچی کی پلیٹ رکھی تھی۔ مشاعرے کو مزید اثر انگیز بنانے کے لیے اگربتی بھی سلگا دی تھی۔ ناظر نے گیندے کے پھول کا ہار گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ مشاعرے کے انعقاد کا اعلان 3 روز قبل ہوا تھا۔ اس میں 8 شعراء نے شرکت فرمانا تھی، یعنی فیکس 4 شعر آنے تھے۔ جانے کہاں کہاں اور کس کس دیوان سے ٹوٹے پھوٹے جوڑ کر غزلیں گڑی تھیں۔ خدا خدا کر کے ناظر نے دوسرا شعر نپٹایا اور پھر اس کی تیسرے شعر کی باری ہے۔ بابا دکانوزی اب زحمت کلام دیں گے جناب نیاز دارچینی کو۔ ناظر نے تیسرا کاغذ اٹھایا اور غور سے اپنا ہی لکھا ہوا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ کیا نام ہوا نیاز دارچینی؟ سفیان نے دخل در معقولات کیا۔ کیا اپنے شاعروں کو مٹی سے کھود کر برآمد کر رہے ہیں؟ نیاز اصلی نام ہے، دار ان کا تخلص اور چینی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ کوئی اعتراض؟ ناظر نے بھی ٹھونک کر اپنے نادیدہ و غیر مرئی شاعر کا دفاع کیا اور غزل پڑھنے لگا۔ دارن نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ دھوکے باز، یہ تو میر کا شعر ہے۔ افسوس تم کو میر سے محبت نہیں رہی سفیان میاں۔ یہاں اپنا کون پڑھ رہا ہے میاں صاحب زادے؟ ہم ہوئے تو ہوئے میر ہوئے، سب اسی شوخی کے اسیر ہوئے۔ جلدی جلدی اپنے شعر مکاؤ، میرے شعرا اپنا کلام سنانے کو بیتاب ہے۔ نینی کو کالج سے پک بھی کرنا اور بھائی جان کے آفس سے اچانک اٹھ جانے کے چانسز بھی زیادہ ہیں۔ کتنے رہ گئے ہیں؟ بھائی جان اگربتی کی خوشبو سے الرجی ہے، پکڑے گئے نا تو یہ اگربتیاں ہماری تربت میں سلگائی جائیں گی۔ بس میرا آخری شعر رہ گیا جناب نجیب الطرفین، غالباً یہ صرف ایک شعر لے کر آئے ہیں، مختصر مگر بھڑکتا ہوا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالباً، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اس چوری کی کم سے کم سزا پھانسی کیوں نہیں چلی۔ ناظر نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ہمت ہے تو رپورٹ لکھوا دے، اخبار میں، بازار میں، تھانے میں، اب اپنے شاعروں کی پٹاری کھولیں۔ سفیان نے اپنے کاغذوں کا پلندہ پرولنا شروع کیا۔ بڑا دانت پیستا شکریہ تھا۔ شکریہ؟ نوازش بندہ کس قابل؟ ویسے تو آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ کا سر مبارک دیکھا جائے، بلکہ اس کو گنجا کر کے اس کی ہموار سطح پر زندہ کاکروچ رکھ کر پیپر ویٹ سے ہلاک کیا جائے، شعر چرانے کی سزا کے طور پر۔ لیکن خیر، میں دعوت دوں گا مسٹر وائس گائے کو۔ سفیان نے اپنے پہلے کلام کا شعر پڑھا، عرض کیا ہے Is this a my fish? Is this a my fish? No, this is my fish. کیا بکواس ہے، یہ کوئی شعر ہے؟ یہ انگریزی کلام ہے، میرے ذاتی انگریزی شاعروں کا کر لو جو کرنا ہے۔ ناظر نے گھاس پر مکہ مار کرتے احتجاج کرتے ہوئے کہا یہ شعر نہیں ہے تو کیا یہ گیدڑ ہے؟ اب تشریف لاتے ہیں مسٹر ایکس رے، یہ شاعروں کے کیا نام ہیں؟ اب کیوں مرچیں لگ رہی ہیں؟ تم بھی تو عجیب الخلقت چیزیں برآمد کر کے لائے تھے، میں بھی لے آیا تو اس میں کیا؟ اس سے پہلے کہ ان کا جھگڑا طول پڑ کرتا، مہران کی سرکاری گاڑی کا ہارن بجنے لگا۔ باپ رے باپ، اگربتیوں کی خوشبو کا کیا کریں؟ وہ بوکھلا کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مہران اپنی دھن میں گاڑی بند کر کے اندر چلا گیا۔ سفیان پچھلی سیٹ پر ایک شاپر پڑا ہوا ہوگا، وہ نکال لانا۔ سینے چڑھتے ہوئے مہران کو اچانک یاد ہے، اس نے سفیان کی طرف چابیاں اچھال دی اور ناظر تم بہت اچھی سی کافی اور سینڈوچز بنا کر لاؤ میرے لیے۔ بھائی جان لنچ نہیں کریں گے؟ ناظر نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کھانا بالکل تیار ہے۔ نہیں،
صرف 15-20 منٹ ہے میرے پاس، چینج بھی کرنا ہے۔ اور وہ بے نیاز سے کہتا ہوا اوپر چلا گیا۔ شوپر کندھے پر ڈالے چابیاں گھماتے سفیان لاپرواہی کے عالم میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ مہران وارڈروب سے پریس شدہ لباس نکال رہا تھا۔ وہ پولیس یونیفارم میں تھا، چہرے سے تھکن اور جھنجھلاہٹ عیاں تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی ذہنی کشمکش میں مبتلا۔ سفیان نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھنے کی جرات نہ کر سکا۔ لیجیے بھائی جان۔ مہران کے اشارے پر اس نے شوپر یوں ہی سائڈ پر رکھ دی۔ شوپر کا منہ کھلا تھا، سفید کاٹن کا زنانہ سوٹ کھسکتا ہوا بیڈ پر آ رہا تھا۔ یہ ڈریس؟ سفیان کی پھیلی ہوئی حیران نظر کپڑوں سے ہو کر بھائی کے چہرے تک پہنچتی اس نے محسوس کیا۔ کچھ نہیں، یہ وہ کسی کے ہیں۔ مہران سچ مچ بدحواس ہوا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر شوپر ٹھیک کرنا چاہا اور سفیان نے دیکھا کہ کسی بوتیک کے لیے بوتیک سے عمدہ زنانہ سوٹ تھے، ایک سفید اور دوسرا سبز۔ مہران نے کبھی زندگی میں زنانہ شاپنگ نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس کی نوبت آئی تھی۔ گھر میں صرف نینی تھی، وہ اپنی شاپنگ خود کرتی تھی۔ پھر یکایک یہ زنانہ خریداری اور اس سے بڑھ کر چہرے اور آنکھوں سے جھلکتی بوکھلاہٹ اور پریشانی۔ سفیان اس عجیب و غریب سچویشن کو کوئی بامعنی رنگ دینا چاہتا تھا، مگر اس کا دماغ چکرا گیا۔ بھائی کی زندگی کا یہ پہلو اس کے لیے ناقابل یقین حد تک حیران کن تھا۔ مہران نے عجلت سے کپڑے دوبارہ ٹھونسنے کی کوشش کی تو چند چیزیں اور بھی سفیان کی نگاہ میں آ گئیں۔ ہیئر برش، کتاب کے سائز کا آئینہ، صابن، ٹوتھ پیسٹ، برش اور ٹوتھ پیسٹ۔ تم جاؤ، میں بات لوں گا۔ شوپر الماری کے خانے میں ڈال کر مہران نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس کا لہجہ اعتماد اور مضبوطی سے خالی تھا۔ جانے کیوں سفیان کو اس کی شخصیت کی یہ کمزوری اچھی نہیں لگی۔ اس نے ہمیشہ اسے بہت صاف، شفاف، مضبوط اور مستحکم اور قطعی انداز میں دیکھا تھا۔ وہ تو متبضع بھرے قدموں سے باہر نکل آیا۔ جی ڈاکٹر فاروق، میں مہران آفریدی بات کر رہا ہوں۔ اب مریضہ کیسی ہے؟ وہ کھویا کھویا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اسے حیرت اور شکایت فقط اتنی تھی کہ بھائی اس طرح کیوں چھپا رہے ہیں؟ اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کرنے لگے ہیں تو جھوٹ بولنے یا پردہ فوشی کرنے کے بجائے سب صحیح بتا دے۔ کچھ تبارز نے سیاہ پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس وہی شوپر ہاتھ میں اٹھائے مہران کو ایف ایکس کی چابیاں ڈھونڈتے دیکھا۔ نینی کو بتا دینا میں کل شام لوٹوں گا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شہر سے باہر، ایک ضروری کام۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے نکل چکا تھا جبکہ سفیان بہت دیر تک کھڑا سوچتا رہا۔ ان کے کوئی ہمسائے تھے، غالباً رشتے دار تھے، میجر صاحب۔ آپ یقیناً جانتے ہو گے نہیں کہ اچانک آمد سے ان کا ذہنی کنیکشن بحال ہوا۔ جی۔ مہران کے فراخ پیشانی پر شکنیں پڑ چکی تھی، تاہم وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ ویسے تو اب وہ فٹ ہو گئی ہیں، لیکن جسمانی کمزوری باقی ہے۔ آپ مقوی اور صحت بخش غذا استعمال کریں، خوشگوار گھریلو ماحول فراہم کریں اور ان کے آرام و سکون کا بندوبست کریں۔ ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر فاروق نے طاقت کے کچھ ٹونک اور کچھ انجیکشن لکھ دیے تھے۔ لہجہ پیشہ ورانہ تھا۔ یہ لیجیے، ریسپشن سے ڈسچارج سلپ بنوا لیجیے گا۔ وش یو گڈ لک۔ ڈاکٹر فاروق نے دوائیوں کی پرچی مہران کی طرف بڑھا دی جسے اس نے باہر آ کر صفائی سے مروڑ دیا۔ اچھی طرح کھلاتا ہوں تمہیں طاقتور دوائیں۔ اتنی رعایت بہت ہے کہ اب تک زندہ رکھا ہوں۔ تمہارے ناپاک خون سے میں ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا، لیکن تمہیں تندرست اور خوش باش دیکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہوں۔ تیز قدموں سے کوریڈور عبور کرنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ نرس ارشین کا ہاتھ تھام کر باتھ روم سے باہر لا رہی تھی۔ نرس نے اسے بستر پر بچھانے کے بعد ٹانگوں پر کمبل ڈالا، ایک نظر اس باوقار اور سحر طراز شخصیت کے مالک پر ڈالی اور سلام داغنے کے بعد ارشین کو آرام کا مشورہ دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارشین اچانک اسے سامنے پا کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر اس نے سانس روک کر ایک نظر مہران پر ڈالی اور پھر سکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو تو پھر معذوروں کی طرح بستر پر کیوں پڑی ہو؟ کیا اس بہانے سزا کا دورانیہ مختصر کرنا چاہتے؟ محل سرا میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اٹھو چل کر کاروبار سلطنت سنبھالو۔ اس کا حرف زہریلا تھا۔ میں فطرتاً رحم دل واقعہ ہوا ہوں۔ تمہاری اچھی قسمت ہے، اس میں ضرورت کی کچھ چیزیں ہیں۔ اس نے شاپ پر بیڈ پر پھینکا۔ حالانکہ تم اس رحم دلی کی مستحق نہیں ہو، بہرحال اٹھو۔
تہمکانہ انداز میں وہ کہہ کر کھڑا ہوا۔ ارشین نے بستر سے پاؤں نیچے اتارے اور آہستہ آہستہ چند قدم چلی اور پھر لڑکھڑا کے بیٹھ گئی۔ میں عورت کی قربت سے گھبراتا ہوں۔ اداؤں کے یہ جال نہ ہی پھینکو تو بہتر ہے، مجھ پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ مہران نے اس کا بازو تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ اس کی گرفت شکنجے کی طرح سخت اور بے رحم تھی۔ آپ بازو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ تو پھر مار ڈالے مجھے۔ اتنا آسان انجام نہیں دوں گا مائی ڈیئر، میں تمہیں پل پل مرتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ شادی کی رات تو محض ٹریلر تھا، پوری فلم ہنی مون پر دکھاؤں گا جو تمہاری ناسازی اتباع کے باعث لیٹ ہو گیا تھا۔ ارشین پوری جان سے کانپ گئی تھی، چہرے سے ہاتھ ہٹا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ کیوں؟ کیا ہنی مون کا لفظ پہلے نہیں سنا؟ حالانکہ تمہاری جیسی عورتیں تو… میں چاہتا ہوں کہ تم اتنا رو کہ تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں، اتنی مشقت جھیلو کہ تمہارا رنگ روپ اڑ جائے، اتنی ذلت اٹھاؤ کہ تمہارے اعصاب جواب دے دیں اور تم پاگلوں کی طرح گلیوں میں نکل جاؤ، لوگ تمہیں پتھر ماریں، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسائیں۔ میری خواہش ہے کہ میں تمہاری عبرت ناک انجام دیکھنے کے لیے زندہ رہوں۔ اس کے تیزاب میں غوطہ کھا کر ہونٹوں سے ابلتے ہوئے یہ جملے، چند لمحے ارشین دم بخود لب بستہ کھڑی رہ گئی۔ آواز کی تپش اور صفاقی اس کا لمس بھی بدرجہ عدم موجود تھا۔ اور یہ ہمسایہ نما رشتہ دار کا کیا چکر ہے؟ وہ نوجوان تم تک پہنچ گئے نا؟ میں تمہاری سزا میں معمولی تخفیف کا بھی روادار نہ ہوں، وہ دوبارہ دکھائی نہیں دینا چاہیے، تمہارے حق میں یہی اچھا ہوگا۔ چلو۔ ڈیوز کلیئر کروا کے وہ اسپتال کے احاطے میں کھڑی FX کی طرف آ گیا۔ ارشین ڈگمگاتے قدموں سے اس کی تقلید کر رہی تھی۔ پیچھے بیٹھو، اپنے اوقات کے مطابق۔ میرے ساتھ کی سیٹ پر فقط وہ بیٹھے گی جو سچ مچ دل اور حیات کی شریک ہوگی، قانوناً دوسری لیکن حقیقتاً میری پہلی بیوی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر پچھلا لاک کھولتے ہوئے اس نے حقارت سے مخاطب کیا۔ ارشین نے چونک کر سر اٹھایا۔ بات اتنی مشکل نہیں تھی جو سمجھ میں نہ آئے۔ تمہاری ڈرائیوری کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں میرے پاس، سو فالتو نہیں ہوں۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اختتام سفر وسن کوٹ کے اس بسیدہ مکان پر ہوا۔ لال دین کی بیوی گاڑی کھڑی دیکھ کر ادھر آ گئی۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اس نے رضاکارانہ طور پر شاید خیر سگالی کے جذبے کے تحت مکان کی صفائی ستھرائی میں مدد دینا چاہی، لیکن مہران نے سہولت سے منع کر دیا۔ بی بی خود کر لیں گے۔ شکریہ آپ کا، آپ جائیں۔ ارشین کو نکاہت کے مارے چکر آ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ کہیں بستر دکھائی دے تو اوندھی لیٹ جائیں۔ یہاں پہ قدم رکھنا دشوار ہو رہا ہے۔ برآمدے میں جھاڑو رکھی، غالباً اس صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناچار اس نے جھاڑو اٹھائی، ہمت مجمع کر کے برآمدے کا گرد آلود فرش صاف کرنے لگی۔ ایک کمرہ تو وہ تھا جہاں اس نے رات گزاری تھی، جو فقط کھری چارپائی اور دیوار گیر الماری پر مشتمل تھا۔ دوسرا کمرہ برآمدے کے عین سامنے تھا۔ اسے کھول کر دیکھنے میں حیرت ہوئی، وہاں فرنیچر موجود تھا، قدیم وضع کا، مگر کس قیمتی لکڑی سے بنا ہوا۔ ڈیزائن بے شک نصف صدی پہلے کا تھا، مگر اس کی بناوٹ، نقش و نگار اور نفاست میں برصغیر کے فن تعلیم کے کسی ماہر کاریگر کا ہنر جھلکتا تھا۔ لکڑی کے پٹ والی دیوار گیر بند کھڑکی کے ساتھ رکھا 5 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا پلنگ، جس میں سیاہی مائل چمکدار پلنگ کی پائتنی پر رکھی تھی شنیل کی رضائی، اور فرش پہ بچھی دری کا رنگ سرخ تھا۔ پلنگ کے سامنے دیوار کے ساتھ خوبصورت بازوؤں والی 2 آرام دہ کرسیاں تھیں، جن کے آگے شاہ بلوط کی سی لمبی بیضوی کونوں والی میز رکھی ہوئی تھی۔ تیسری دیوار میں لکڑی کی بہت بڑی الماری تھی، جس کے بے شمار خانے بیک وقت کپڑے، جوتے، کتابیں، نقدی زیور اور دیگر ضروری اشیاء رکھنے کے کام آتے ہوں گے۔ چوتھی دیوار میں کشادہ آتشدان تھا، ایک گمنام پسماندہ گاؤں میں ایسا آرام دہ پرآسائش کمرہ، اسے حیرت ہوئی۔ مہران کے پردادا تنہا رہتے تھے، انہوں نے مزید تعمیر کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے مکان کا وسیع احاطہ یوں ہی خالی چھوڑ دیا۔ وہ کمرہ جو پہلی رات ارشین کی تفویض کیا گیا تھا، غالباً اسٹور روم کے طور پر بنایا گیا تھا، اسی لیے اس میں سردی گرمی کے لحاظ سے کوئی سہولت میسر نہیں تھی، فرنیچر کا بھی انتظام نہیں تھا۔
ہاں مجھے کتنی دیر اور برآمدے میں بیٹھنا ہوگا؟ وہ جھلاتا ہوا اندر آیا۔ اس درجہ پھوڑ ہو یار، تم سے ایک کمرہ نہیں ابھی تک صاف ہوا۔ بھلے سے اپنے بیڈ روم کا تنکا نہ ہلاؤ، لیکن میرے کمرہ شیشے کی طرح چمکنا چاہیے۔ میں یہاں آؤں یا نہ آؤں یہ تمہاری روز کی ڈیوٹی ہے۔ اور ہاں، علاوہ صفائی کے میری اجازت کے بغیر یہاں قدم رنجہ فرمانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں تمہاری حیثیت کے مطابق چمکانا فراہم کر دیا گیا، اسی پر قناعت کرو۔ وہ کٹھور پن کے بم گرا تھا، دوبارہ باہر گیا۔ ارشین صفائی کرنے کے بعد فرنیچر پہ کپڑا پھیرنے لگی۔ دری جھاڑو سے کسی حد تک گزارے لائق بن گیا تھا۔ صفائی مکمل کرنے کے بعد وہ باہر آئی۔ اپنا کمرہ صاف کرنے کی ہمت اس میں بالکل نہیں تھی، سو کچن اور باتھ روم کی صفائی بھی کل پر موقوف کر دی۔ یا پانی مل جائے گا؟ وہ ڈھال سی برآمدے میں اینٹوں سے بنے سخت بینچ پر بیٹھ گئی جو دیوار کے ساتھ بنایا گیا تھا اور جس کے ایک کونے پر اس وقت مہران ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ رہا نلکا۔ اس کے بیٹھتے ہی مہران فوراً اٹھ گیا۔ اس نے انگلی سے صحن میں 2-3 فٹ لمبی نوکیلی جنگلی گھاس میں گھرے لوہے کے ہینڈ پمپ کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ گھاس کے سرے نوکدار اور تیز ہیں، یہ تو جسم میں گھس جائیں گے۔ وہ پریشان کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جواب میں وہ اس کے کمرے یعنی اسٹور روم میں چلا گیا اور دیوار گیر الماری سے درانتی نکالا۔ تو یہ رہا رسائی کا طریقہ۔ اس نے درانتی بینچ پر رکھ دی اور محسوس ہونے والے انداز میں مسکرایا۔ ارشین وحشت سے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی، گویا اشارہ تھا کہ درانتی سے گھاس کاٹو اور راستہ بنا لو۔ لیکن میں بہت تھک چکی ہوں، میرا پورا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، جب تھکن مٹ جائے نا تب ٹرائی کر لینا۔ کیا آپ میں اتنی سی انسانیت نہیں؟ نہیں، انسانیت کا تعلق نا انسانوں سے ہوتا ہے ارشین بی بی۔ وطن دشمنوں کی ایجنٹ بے باک و کماش عورت کے ساتھ اور بے کردار لڑکی کسی رحم کی مستحق نہیں ہوتی۔ کس منہ سے انسانیت کی بات کر رہی ہو؟ لیلا شاہ سے اس ڈرامے کی ہدایات لیتے وقت یقیناً تاریخ کا تعین بھی کیا ہوگا نا، ہے نا؟ جبھی تو وہ مجھے مبارکباد دیکھ رہی تھی۔ جی چاہتا ہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا چیل کاؤں کو کھلا دو۔ اتنی پکی ہو، اتنے تشدد کے بعد بھی اگل نہیں رہی۔ دفعتاً اس نے آگے بڑھ کر ارشین کے بال مٹھی میں جکڑے اور جھٹکا دے کر بینچ سے نیچے گرا دیا۔ بولو کیسے رابطہ کرتی ہو اس عورت کے ساتھ؟ کس کے ذریعے سگنل دیتی ہو؟ مہران کی آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا۔ اس کے اندر کا روایتی پولیس والا بیدار ہو چکا تھا۔ بتاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے اس کا سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ ابلتے ہوئے خون کے فوارے نے ارشین کے ساتھ ساتھ مہران کی سفید براق قمیض میں رنگین کر ڈالی تھی۔ رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک توانا ہاتھ نے مہران کو دھکا دے کر ارشین کو اس کے پنجہ استبدار سے چھڑایا۔ مہران نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، میجر سعد تھے، جو 1 ہفتے پہلے اس کا اسپتال میں پہنچنے آئے تھے۔ ڈسچارج ہونے کی خبر سن کر وہ سیدھا وسن کوٹ پہنچ گیا تھا۔ مہران خطرناک تیوروں کے ساتھ سعد کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کٹ کرنے آئے مسٹر پروسی؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ سعد نیم جہاں ارشین کو اٹھانے کی کوشش کرتا تاکہ تم آسانی سے اسے قتل کر سکو۔ مہذب، وحشی، اذیت پرست انسان۔ سعد کا جی چاہ رہا تھا کلاشنکوف کا پورا برسٹ اس کی شکی کے جسم پر داخل کر دے۔ لاوارث اور بے آسرا سمجھ سکا ہے تم نے اس کے والی وارث ابھی زندہ ہے۔ اٹھو ارشین، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، چلو میرے ساتھ۔ یہ ہم میاں بیوی کا مسئلہ ہے ارشین، سمجھاؤ اسے بھائی۔ اس نے پلٹ کر اپنی آنکھیں ارشین کی آنکھوں میں بے بس کر دی۔ یہ انسانی جان کا معاملہ خونی بھیڑیے ہے، تم جاؤ ساتھ پلیز، میری بات مان لو۔ دوپٹے سے پیشانی کا لہو پوچھ دے۔ ارشین بینچ کے کونے کا سہارا لے کر اٹھ بیٹھی۔ اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، سنگ دل آدمی۔ میں نے کہا نا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، جو مناسب سمجھوں گا کروں گا۔ برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیے۔ وہ رہا دروازہ۔ تذلیل اور توہین اور صدمے سے چور قدموں سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس چلا گیا۔ حکیم سائیگی کے علاوہ اور وہ جتا بھی کہہ سکتا تھا۔ مہران کی وہ ملکیت تھی، سر سا پاں اس پر حق رکھتا تھا، اور پھر یہ دیہات تھا جہاں شوہر سے پٹنا بھی بیوی کے روزمرہ کے فرائض میں شامل تھا۔ ساتھ کے جانے کے بعد نا برآمدے میں سناٹا چھا گیا۔ اب رک کیونکہ یہ لیجیے۔ ارشین نے بینچ پر رکھی درانتی اٹھا کر کانپتے ہاتھوں سے مہران کی طرف بڑھائی۔ مہران نے ہونٹ بیچ کر درانتی جھپٹی اور صحن میں گھاس پر دے ماری۔ چلو۔ لہجہ بھجا ہوا تھا اور
منتشر تھا۔ اس نے ارشین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا۔ اسٹور روم کی اتنی بری حالت تھی کہ مہران کا اپنا دم گھٹنے لگا۔ کچھ سوچ کر وہ اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ فرش پر بچھی دری پر لٹا دی۔ آرام دہ کرسی کی پھولدار سرخ غلاف میں لپٹی گدی اٹھا کر اس کے سرہانے کے نیچے رکھ گئی۔ آتش دان جلایا، پھر لکڑی کی الماری سے میڈیکل فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لایا۔ اس کی پیشانی کو ڈریسنگ کرنے لگا۔ وہ جب بھی وسنٹ کوٹ آتا تھا تو احتیاطاً دواؤں کا نیا سٹاک لے آتا تھا کہ کہیں ایمرجنسی میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے کچھ کپڑے بھی یہاں تھے جو اس نے بدل لیے تھے۔ سکون کا انجیکشن لگانے کے لیے آستین اوپر چڑھائی تو اس کی سنہری بازو کا نرم و لطیف لمس مہران کی انگلیوں کے پوروں میں اتر کر بولنے لگا۔ مہران نے سر جھٹک کر اپنا کام مکمل کیا اور پھر لالدین کی طرف چلا گیا۔ گھر کا باتھ روم اور کچن صاف کرانا ہے، کوئی کام والی عورت مل جائے گی؟ یہ جی اپنی لاڈو جو ہے، بڑی پھرتیلی ہے کام کاج میں۔ جاری لاڈو جا کر باؤ جی کے ہاں کمرے کی صفائی کر دے۔ مہران نے سوچا وہ صفائی کے بعد 50 کا نوٹ تھما کر دے گا۔ پھر اس کی نظر طیفے پر پڑی۔ اس نے اشارے سے 8-9 سال کے اس ہوشیار بچے کو بولا، جا تندور سے روٹیاں لے اور سالن لے آؤ، ان میں سے 2 روپے تمہارے۔ یہ جی یہ گھاس بھی کاٹ کر دوں؟ 50 کا نوٹ ملتے ہی لاڈو سراپا نیاز بن گئی تھی۔ اس نے رگڑ رگڑ کر کچن اور باتھ روم چمکایا۔ باتھ روم میں بیسن اور فلش سسٹم موجود تھا۔ 3-4 سال پہلے جب مہران کو کسی کام سے یہاں 2-3 دن کے لیے ٹھہرنا تھا تو فلش اور ٹیپ وغیرہ کی اہمیت کا احساس ہوا۔ چنانچہ اگلے روز اس نے قریبی شہر سے مزدور بلوا کر کام شروع کر دیا۔ سینیٹری کا سارا سامان اس نے اسلام آباد سے منگوایا تھا۔ جدید وضع کی سفید ٹائلز، اسٹائلش بیسن اور وائٹ کموڈ فٹنگ کے بعد باتھ روم کسی بنگلے کا حصہ بن گیا تھا۔ البتہ کچن میں جھانکنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ باؤ جی صحن کی صفائی کر دوں؟ ہاں نہیں رہنے دو، بی بی خود کر لیں گے۔ بی بی وہ تو جی بیمار ہے اور وہ ہیں بھی شہری، درانتی پکڑنا نہیں آتی ہوگی نا؟ یہ تو جی اتنی سخت کانٹوں والی ہوتی ہے کہ اسے کاٹنا عام آدمی کا کام نہیں، اور ہم تو جی عادی ہیں، روز روز ہمارا یہی کام ہے۔ وہ بھی عادی ہو جائیں گی۔ جاؤ نکو کی دکان سے لالٹین میں تیل بھروا لو۔ اس نے لالٹین لاڈو کو تھمائی۔ شام کے سائے گہرے پڑنے لگے تھے۔ کمرے میں روشنی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لاڈو اور طیفہ دونوں اپنا اپنا کام کر کے لوٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مہران نے باہر کا پھاٹک بند کر دیا اور کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ برتن برکتیں نے اپنے گھر سے دیے تھے۔ کمرے میں لالٹین کا مدھم اجالا بکھر گیا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ پسند آتی ہے تو ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔